کتنی مشکلوں سے ہم تک آیا ہے. ہمارے گھروں میں قرآن آیا, اسلام آیا. آج ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں تو نہ بیٹوں کے پاس اسلام, نہ بیٹیوں کے پاس اسلام, نہ اسلامی بہنوں کے پاس اسلام, نہ اسلامی ماؤں کے پاس اسلام ہے. تم تاریخ تو پڑھو اپنی, اسلام کیسا پھیلا ہے اور کتنی پریشانی اسلام کے راستے میں لوگوں نے اٹھائی ہے, وہ اسلام ہم تک پہنچایا گیا ہے. تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھو, خدا کی قسم حرارت ایمانی مچل اٹھے گی. کون نہیں جانتا حضرت بلال کو؟ اسلام کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ عظیم شخصیت, وہ عظیم ہستی ہے اسلام کی حضرت بلال. لیکن کتنا ستایا گیا, کتنا پیٹا گیا حضرت بلال کو اسلام کے راستے میں. یہ کون تھے؟ یہ امیہ بن خلف جو مکے کا سرا ہوا کافر تھا, یہ اس کے غلام تھے. ایک دن حضرت بلال غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے ہیں. حال یہ ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, بال مردوں کو بال مارتے ہوئے ہیں, پاؤں میں جوتا نہیں ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, چہرہ افسردہ ہے. نگاہ مصطفیٰ اٹھی, کہا بات بلال کیا بات ہے؟ یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. بلال کہو جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا. بلال عرض کی آقا کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, اسلام میں داخلہ لینے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا نے حضرت بلال کو کلمہ طیبہ پڑھا, اسلام میں داخل فرما لیا. امیہ بن خلف جو مکے کا سرا ہوا کافر تھا, اسے پتا چلا کہ میرا غلام بلال محمد ابن عبداللہ پر ایمان لا چکا ہے, اسلام کو قبول کر لیا ہے, اور اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ اس نے اپنے سینے کے اندر روشن کر لیے ہیں, اور وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے, ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے, ایک خدا کے آگے جبین نیاز کو خم کرتا ہے, ایک خدا کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے. فوراً بلال کو بلایا, وہ کہا بلال مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم محمد پر ایمان لا چکے ہو, تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو, ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو, ایک خدا کے آگے اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہو, ایک خدا کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو, ایک خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو. بلال باز آ جائے, ورنہ ذلت و رسوائی کے گھاٹ اتار دیا جائے گا, ذلت و رسوائی کی موت مارا جائے گا. میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لات و حبل کے ایک ادنا پجاری ہونے کے باوجود اور ایک خدا کی عبادت کرتے ہو, ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو, ایک خدا کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو. تو سنو, بلال نے آنے والے ظلم و ستم سے بے پرواہ ہو کر جواب دیا تھا, اے امیہ بن خلف کان کھول کے سن لے, ہاں ہاں میں اسی رب کے آگے سر جھکاتا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے, میں اسی پروردگار کے آگے سر جھکاتا ہوں. بلال مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ. امیہ بن خلف نے کہا بلال باز آ جاؤ, ورنہ ذلت اور رسوائی کی موت مارے جاؤ گے. بلال نے کہا تھا سن, جسم پر تو اپنا بچہ چلا سکتا ہے, لیکن دل میرا مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جا چکا ہے, اور پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک چکی ہے. حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا, سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دی گئی. اسلام ایسا نہیں پھیلا ہے. آج اسلام کی عظمت کو, اسلام کے تقدس کو, اسلام کی بلندی کو, اسلام کی شان کو ہم نے پس سے پشت ڈال دیا, بالائے طاق رکھ دیا ہے. تم اسلام پڑھو اور اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ, اپنے گھروں میں اسلامی کلچر پیدا کرو, اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو, اسلامی طور و طریقہ پیدا کرو. قسم بات یہی تک نہیں, حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا گیا, سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دی گئی. حضرت بلال کی زبان باہر آ گئی, آنکھ ابل آئی, کہا بلال اسلام کو چھوڑ دو, اسلام کا برگشتہ ہو جاؤ, اسلام کا منحرف ہو جاؤ, ورنہ یاد رکھو ذلت و رسوائی کے گھاٹ میں اتار دیا جائے گا. تو سنو, بلال کے سینے سے ایک آواز آ رہی تھی, کیا کہ جان مانگو تو جان دے دوں, جو مال مانگو تو مال دے دوں, اور یہ نہیں مجھ کو ہرگز گوارا نبی کا جاہو جلال دے دوں. اور یا رسول اللہ, جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, اور تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. حضرت بلال کہہ رہے تھے, نادان یہ جان تو جا سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا اسلام نہیں جا سکتا ہے. بلال کی جان تو جا سکتی ہے, لیکن جس سینے کے اندر محبت کے رسول کا چراغ روشن ہو چکا ہے اس کو بجھایا نہیں جا سکتا ہے. بات یہی تک نہیں, بلکہ محلے کے بدماش اور محلے کے اوباش لڑکوں کے حوالے حضرت بلال کو کر دیا جاتا ہے. حضرت بلال کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیے جاتے ہیں. مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے, مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو رسی سے باندھ کر کھینچا جا رہا ہے. کوئی تماچے مار رہا ہے, کوئی لاٹیں مار رہا ہے, کوئی پال پکڑ کر حضرت بلال کے گھسیٹ رہا ہے. بلال کے جسم پاک پر آملے پڑ چکے تھے. سمجھو اسلام ایسا نہیں پھیلا ہے. حضرت بلال تک میں جو اسلام کیسے پھیلا ہے, حضرت
بلال کے جسم آدھار پر آبلے پڑ چکے تھے، آبلوں سے خون رس رہا تھا، لیکن خون کے قطرے سے آواز آ رہی تھی، نادانو بلال کے جسم کی بوٹیاں بنا کر چیل اور کووں کے حوالے تو کر سکتے ہو، لیکن جس سینے کے اندر محبت رسول کا چراغ روشن ہو چکا ہے اس کو نہیں بجھا سکتے۔ بلال جان تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ نے جو اسلام ہمیں پیش کیا وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس بلال جان تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں پھیلا اسلام، آج کوئی پتہ نہیں مسلمان کو، اسے یہی پتہ نہیں پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے کا کوئی پتہ نہیں، اس کو خرافات کے علاوہ کوئی پتہ نہیں۔ پوچھو یا خرافات چار یہاں بیٹھے ہیں، چار ادھر بیٹھے ہیں، چار وباشوں کی جماعت ادھر بیٹھی ہے، ان سے پوچھو کہ اسلام کسے کہتے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں، ماننے چاہیں کوئی نہیں بتا سکتے۔ اسلام کے فرائض کے ارکان کتنے ہیں کچھ نہیں بتا سکتے، فرائض نماز کتنے ہیں کچھ نہیں بتا سکتے، شرائط نماز کوئی پتہ نہیں۔ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، غسل کے اندر کتنے فرض ہیں۔ ایک بار میں بدائی میں پہنچا تقریر کرنے کے لیے تو میں نے پوچھا بھائی وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، تو ایک بوڑھا اٹھا اور نے کہا کہ 16 فرض ہیں۔ میں نے آپ کچھ کم کر دو، میں نے 16 نہ ہوں گے تو 8 ہوں گے۔ وہ بولا تو یہی پتہ نہیں کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں پر، اور ہمارے گھروں میں اسلام نہیں آتا۔ شادیاں آج بھی ہو رہی ہیں اور شادیاں کل بھی ہوئی ہیں۔ میں ایک شادی بس بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ میرے علماء دین کے مقررین کی فہرست جو ہے طویل ہے، اس لیے میں مختصر بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوں اور میں بس ختم کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ شادی آج بھی ہو کل بھی ہوئی۔ میں ایک نوجوان 17 سالہ نوجوان کی شادی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جب نوجوان کون تھا تاریخ سے پوچھو، اس کا نام کیا تھا، کتنا خوبصورت تھا، کتنا حسین تھا، کتنا جمیل تھا، کیسا شہشاباد تھا، میدان